अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद पहुंचा हूं क्योंकि कल से आपको पता है कि अब्बास अरागची और उनके साथ एक छोटा सा वफ़द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है। और हमें ओरिजिनली बताया गया था कि वो सिर्फ चंद घंटे के लिए आए हैं, यानी एक दिन के लिए आए हैं, फिर उन्होंने ओमान जाना है और वहाँ से मॉस्को जाना है। लेकिन अभी जब मैं शाम तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो पाकिस्तान में ही हैं और उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें भी हो चुकी हैं। उनकी प्राइम मिनिस्टर से हो चुकी है, इसहाक डार साहब से हो चुकी है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से हो चुकी है, और आई एम श्योर कि उनके नीचे जो लॉजिस्टिक के लोग हैं, उनकी फॉरेन ऑफिस में लोगों से मुलाकातें वगैरह हुई हैं, हो रही होंगी। और व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया कि आज रात को किसी वक्त जो है वो जेरेड कुश्नर और विटकॉफ जो है, स्टीव विटकॉफ, वो पाकिस्तान पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, को समझ आई बात दोनों को, तो फिर जो है वो जेडी वैंस आ जाएंगे उसको साइन करने के लिए। अब मैं दो तीन चीजें देख रहा हूँ जो, देखें, वॉर फटीग हो रही है सारों को, मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही होगी, और दीगर लोगों को भी हो रही है। वॉर की खबरों से तंग आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, आप तो इसलिए आ रहे हैं कि जिंदगी में तंगी हो रही है, और जर्नलिस्ट इसलिए आ रहे हैं कि जर्नलिस्ट के पास अंदर की खबर नहीं है। और जर्नलिस्ट के ऊपर उन्होंने कदगन लगाई हुई है कि जो हम खबर देंगे आपने वही छापनी है, और अपने अंदाजे कर रहे हैं, सारे टामक टोइयां कर रहे हैं, लेकिन खबर जो एक के पास है फिर वो सबके पास है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक्सक्लूसिव खबर है। एक्सक्लूसिव तज्जिया हो सकता है, एक्सक्लूसिव एनालिसिस हो सकता है, खबर नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि तज्जियाकार भी थक रहे हैं, एंकर्स भी थक रहे हैं, कमेंटेटर्स भी थक रहे हैं, तो लोग भी थकना शुरू हो गए। तो इस पे तरह तरह की क्या सराहियां हो रही हैं, तो मैं आपको दो चार बातें बड़ी अहम हैं जो मैं आपको गोशगुजार कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि जी ईरान अब पूरे खित्ते के लिए एक खतरा है। इसका मतलब यह है कि यूएई और इजराइल तो खैर एक ही पेज पे हमेशा से थे, लेकिन अब यूएई आगे बढ़ गया इजराइल से, और वो ये कह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ईरान को खत्म करना पड़ेगा, किसी तरह से खत्म नहीं हो सकता। अब यूएई की आज जब ये स्टेटमेंट आई है तो मैं सोच में पड़ गया हूं कि यार ये क्यों जंग चाहते हैं। और ये अगर जंग, मैं आपको एक बात बता दूं कि 15-20 दिन और रही, अगर जंग हो गई खुदा ना खास्ता, और 15-20 दिन रही, तो किसी और मुल्क का छोड़ दें, यूएई बैंकरप्ट हो जाएगा। ये अभी देखें, इन्होंने ऑलरेडी अपनी करेंसी स्वैपिंग जो है वो अमेरिका से उन्होंने कह दिया कि हमारी करेंसी स्वैप कर दो, हमारे पास माली हालात हमारे पतले हो गए और हमारे बुरे हो गए। तब हो क्या रहा है और होना क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए, ईरान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी पहले 3 टियर की लीडरशिप जो है वो जा चुकी, वो शहीद हो गए, और ये सिलसिला जारी है वहां पे। और अब मेरा ख्याल है कि इजराइल के वो लोग टारगेट्स हैं कि जो उनका ख्याल है कि पासदाराने इनकलाब में इस डील के हक में हैं, उनको हमने टारगेट करना है। और कुछ और लोग हैं जो वो ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं कि जो इस डील के खिलाफ हैं। यानी अगर आप चुन चुन कर मैस किलिंग करते रहेंगे तो फिर डील कैसे होगी, और डील नहीं होती तो किसका एजेंडा पूरा होता है? मोहम्मद बिन जायद है यूएई के, उनके साथ कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब ये तीनों एक साथ है, और ये आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आलम इस्लाम के नहीं, इस वक्त ये इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा, अब क्या होगा? ईरान और अमेरिका के, एक बात अपने जहन में रख लें आप, कि ईरान और अमेरिका के 45 साल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सफारती ताल्लुक नहीं है। खेल रहे हैं, टीम इधर आ रही है उधर जा रही है, या कहीं तीसरे वेन्यू पे खेल रहे हैं। ना उनका कल्चरल एक्सचेंज है कि ईरान की फिल्में रिलीज हो रही हैं वहां पे, अमेरिका की फिल्में वहां पे रिलीज हो रही हैं, और फिर वो सेमिनार्स हो रहे हैं, कोई नथिंग ऑफ द सॉर्ट, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। और दोनों एक दूसरे को अपना शदीद तरीन दुश्मन समझते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस? अब 45 साल के बाद दोनों जब पहली बारी मिले, एक टेबल पे आमने सामने आए, तो पहले तो उनको यही हैरानी हुई कि एक दूसरे के बारे में देख के, मिल के, हाथ मिलाकर, कि यार इसके तो सर पे सींग नहीं निकले हुए, ये भी इंसान है, ये तो स्माइल भी करता है, ये यार वो गुस्से में नहीं है। यानी डिफरेंट चीजें जब आप पहली बारी किसी को मिलते हैं, क्योंकि आप
میں اتنا کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں، ایک ویلن ہے وہ آپ کا، تو آپ اس ویلن کو جب ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ناٹ سو بیڈ، اور یہ دونوں سائڈوں نے سوچا ہوگا، تو یہ ساری برف پگھلنے میں ٹائم لگے گا اور یہ تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر اس وار کے شروع ہونے سے پہلے جو چیزیں تھیں، جو ایشوز تھے، وہ باقاعدہ پس پش چلے گئے اور نئے ایشوز ڈیورنگ دا وار جو ہیں وہ سامنے آ گئے، جیسے اسٹریٹ آف ہارمز ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی، وہ ایک ایشو ہے۔ یو ایس نے اس اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کر دی، وہ ایک ایشو ہے۔ نیول بلاکیڈ جو انہوں نے لگا دیا وہاں پہ، اس کے بعد یورینیم انریچمنٹ یا انرچ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کو چاہیے، پہلے یہ نہیں تھا ایشو، جنگ کرنے سے پہلے تو ختم کرنے کے اس کے اوپر تھا۔ جب اس کے بعد رجیم چینج جو پہلے تھا اب وہ ختم ہو گیا، اب رجیم چینج کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ ایران کا جو ایک مین ایشو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ہر طرح کی اب گارنٹی دے دو ہمارے پر دوبارہ اٹیک نہیں کرو گے۔ یو ایس تو شاید دینے کو تیار ہو، اسرائیل اور یو اے ای نہیں مان رہے، وہ دونوں اس گارنٹی پہ نہیں مان رہے کہ ایران پہ دوبارہ حملہ نہیں ہو سکتا آج یا 6 مہینے کے بعد۔ ایران نے عباس اراغچی کو کیوں بھیجا؟ انہوں نے پورا وفد نہیں بھیجا کیونکہ انہوں نے دیکھیں آپ ان کے اوپر کے 3 ٹیئرز ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی سنگل ہینڈڈلی ایران کا لیڈر نہیں ہے جو کہے کہ آج وہ کال دے گا اور سارے وہ چپ ہو جائیں گے، وہ کہے گا میں نے یہ فیصلہ کیا، پورا ایران مان لے گا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے متعلق خبر یہی آ رہی ہے، اور کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بہت شدید زخمی ہے اور وہ شاید ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سک رہے، اور وہ ایک پرابلم ہے کیونکہ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا تھا کہ ہم نے نیوکلیر بنانا ہے، حالانکہ ان کے والد محترم جو تھے جو شہید ہوئے بھی آیت اللہ خامنائی صاحب، انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ہم نے نیوکلیر نہیں بنانا، لیکن انہوں نے دے دیا۔ تو اب ایک آیت اللہ کا فتویٰ جو ہے وہ دوسرا کو آنے والا آیت اللہ ہی اس کو زائل کرے گا یا ان کی کاؤنسل آف علماء کرے گی، مجھے نہیں پتا کیا طریقہ کار ہے وہاں پہ، گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ تو نیوکلیر انریچمنٹ کا جو مسئلہ ہے جو امریکہ نے ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے وہ کروانے کے لیے، وہ تو حل نہیں ہو رہا۔ اب باقی چیزیں ہیں اس کے بعد ایران کہتا ہے آج اگر ہم اسٹریٹ آف ہارمز چھوڑ دیں تو ہمیں کیا گارنٹیز ہے کہ کل کو دوبارہ اٹیک نہیں ہو رہا۔ اگر امریکہ گارنٹی دیتا ہے تو پھر ساروں کو پابند ہونا پڑے گا، اور وہ اس کے ہواری جو ہے وہ اس میں مان نہیں رہے۔ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے عباس اراغچی صاحب کو بھیجا ہے، اپنی تمام تر آبزرویشن جو ہیں اور شکوک و شبہات جو ہیں ان کے ساتھ وہ پاکستان کی انتظامیہ کو گوش گزار کر دیا انہوں نے۔ اب امریکن جب آتے ہیں تو پاکستان ان کو ایران کا موقف دے گا۔ اب پاکستان کا رول پہلے سے بھی زیادہ کریٹیکل ہو گیا۔ پہلے تو پاکستان ایک ماڈریٹر تھا، ایسا ماڈریٹر کہ جس نے اپنی جگہ پہ 2 مخالفین کی ایک نشست کرا دی کہ آئیں جی بیٹھے اور ادھر اپنے مسئلے حل کر لو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، تسی غصے نہیں ہونا، تسی بھی گال نہیں کٹنی، بالکل اس طرح کا۔ اب ہم ان کے بیہاف پہ ان کو کنونس کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ان کے بیہاف پہ ہم ان کو کنونس کریں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ڈپلومیسی کے اندر اس سے بڑی مثالیں نہیں ملیں گی، اور یہ ہمیں منسٹری آف فارن افیئرس کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اسحاق ڈار کو کریڈٹ دینا پڑے گا، پرائم منسٹر کو کریڈٹ دینا پڑے گا، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ اپنی گڈ ول جو ہے سارے جو ہیں وہ اس کام پہ لگا رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ مختلف سٹیجز پہ جا کے فل اگریمنٹ ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں کئی مہینے لگ جائیں، ایک نشست میں ایک چیز طے ہو جائے گی، پھر اگلی پہ کوئی دوسری چیز طے ہو جائے گی، پھر شاید کہیں تیسری جگہ ملے، وہاں پہ ایک چیز طے ہو جائے گی، اور ہونے کو اگر ہے، اگر نصیب اچھے ہیں ساروں کے تو ایک ہی دن میں سب کچھ طے ہو جائے گا، جس کا مشکل لگتا ہے کیونکہ ایران اپنے ملک میں لوگوں کو بتا چکا ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے، وہ کنونسڈ ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ اپنے ملک میں لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، وہ لوگ بھی کنونسڈ ہیں۔ نیتن یاہو بھی اپنی جگہ پہ بتا چکا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں، کنونسڈ ہیں۔ تو کوئی بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ کر ایسی شک کے اوپر فی الحال ہاں نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے اپنے ملک والے اس کہیں کہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا، یا اگر ہم جیت گئے تھے تو نے یہ کمپرومائز کیوں کیا۔ تو دونوں سوشل میڈیا پہ بیانات دے کر اس لیول تک آگے چلے گئے ہیں
کہ وہاں سے ان کے لیے ریٹریکٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور یہیں پہ پاکستان کا رول امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کرنا تھا تو انہوں نے کیا لائن لی؟ انہوں نے کہا جی مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور فیلڈ مارشل آف پاکستان کا مجھے فون آیا، انہوں نے ریکویسٹ کی، بڑے اچھے لوگ ہیں اور میں ان کی بات مان رہا ہوں اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں یونیلیٹرلی، ون سائڈڈ۔ تو جو لوگ اس میں دن اور رات لگے ہوئے ہیں محنت کرنے کے لیے کہ یار کسی طرح رک جائے جنگ، ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں لوگوں کو جانتا ہوں، موفا میں جانتا ہوں لوگوں کو، میں جی ایچ کیو میں جانتا ہوں لوگوں کو جو کئی کئی دن سے گھر ہی نہیں گئے ہیں۔ ان پر گھر، میں نے کسی اپنے واقف کو، عزیز کو میں نے کہا کہ آئیں آج رات کو کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، تو انہوں نے کہا یار میں نے 4 دن سے گھر پہ تو کھانا کھایا نہیں ہے، تمہارے ساتھ کیسے کھا لوں؟ یہ حال ہوا ہے ان کا۔ سو a lot of work is going on۔ ہمیں بظاہر اپنی چھوٹی چھوٹی تنگیاں دیکھ کے کہ اسلام آباد بند ہے تو یہ بند ہے، یا تیل مہنگا ہے، یا ڈیزل مہنگا ہے، لیکن تھوڑا سا ہمارا صبر اور تھوڑی سی ہماری پیشنس ہزاروں معصوم جانوں کو بچا سکتے ہیں، پورے خطے کو بچا سکتی ہے، ایک دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ سے بچا، پوری کائنات تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں یہ عزت لکھ دی ہے۔ آپ یہ انڈینز کا، یو اے ای والوں کا اور یوتھیوں کا ان کے پروپیگنڈا پہ کان نہ دھریں۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جب چوز کر لیتا ہے کسی کو کہ اس کو اللہ نے عزت دینی ہے تو پھر اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے چن لیا ہے عزت دینے کے لیے۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں اگر شہباز شریف کو عزت ملتی ہے، عاصم منیر کو عزت ملتی ہے، اسحاق ڈار کو ملتی ہے عزت، میں خوش ہوں کو ملتی ہے، پاکستان کو عزت۔ ہم ایک وقت میں نہ جانے کتنے ایشوز کے اوپر ہم کتنی زیادہ یعنی چیزوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، گورننس کے مسائل ہیں، حکومتوں کے مسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت ایز اے نیشن ہمیں بالکل فوکسڈ ہو کے اس سیز فائر کی کنٹینیوٹی کے لیے اور اس کی پرماننس کے لیے نہ صرف دعا کرنی ہے بلکہ ہر اس طریقے سے کام کرنا ہے جس سے وہ ممکن ہو سکے۔ سوچیے گا اس پہ۔ until the next time، اللہ حافظ۔